ایک تاجر میرے پاس آئے, مجھے بتانے لگے, دوستی ہے ان سے, گپ شپ ہے, بیٹھے ہوئے تھے تو ایک چیز نکالی جیب سے, یہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تھیں ان کے پاس, یہ میں نے یہ سوئٹزرلینڈ سے خریدا ہے. پھر مجھے انہوں نے اپنا موبائل نکال کے, ارے یہ میں نے پتہ نہیں یو ایس اے سے خریدا ہے, اس طرح کا نا. پھر بادام نکالے, یہ بادام میں نے پتہ نہیں ایران سے منگوائے تھے. پھر بتایا, یہ اپنا سوٹ کیس کھولا انہوں نے تو چیزیں دکھا رہے تھے, یہ میں نے فلاں جگہ سے, یہ میں نے فلاں جگہ سے. میں نے مونگ پھلی نکالی, کہہ رہے ہیں یہ میں نے کہا فلسطین سے. میں نے کہا یہ کہاں سے؟ میں نے کہا فلسطین سے منگوائی. کہہ رہے خیریت؟ میں نے کہا بھائی آپ جب سوئٹزرلینڈ سے اور فلانے سے اور ڈمکانے سے کیا مطلب کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی مونگ پھلی کا بازار سے خریدو, توڑ کے کھاؤ, وہی ہے, چاہے سوئٹزرلینڈ سے ہے یا کہیں سے بھی ہے. تو ایسا, یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی زیادہ شو مارا کرے نا, وہ تو بےچارے نیک آدمی تھے, شو نہیں مار رہے تھے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, کوئی بھی زیادہ شو مارا کرے تو پیچھے نہ رہا کرو. بولو بھائی اللہ کا دیا ہمارے پاس آپ سے زیادہ ہے, بہت ہے اللہ کا دیا. اور دیکھو انسان جو ہے نا, یہ اس کی اللہ نے ایک فطرت بنائی ہے کہ یہ عزت کو دولت پہ ترجیح دیتا ہے. یہ انسان کی نیچر ہے. اگر نہیں دے رہا تو اس کا مطلب یہ انسان ہے نہیں. تو جس کے دل میں لالچ ہوتی ہے نا, سب سے پہلے اس کی عزت ختم ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سخی ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے, لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے, اور جہنم سے دور ہوتا ہے. یعنی اللہ بھی محبت اور لوگ بھی کیا کرتے ہیں؟ سخی ہونا اس کی علامت ہے نا کہ دل میں پیسے کی محبت ہے نہیں, کھلا رہا ہے لوگوں کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کنجوس ہے نا, بخیل, وہ لوگوں سے بھی دور اور اللہ سے بھی دور اور جہنم کے قریب, جنت سے بھی دور. تو اللہ بھی محبت کرتے ہیں اور لوگ بھی محبت کرتے ہیں. تو سخاوت دکھاؤ میرے بھائی. اور میں جلدی سے بات کو سمیٹوں, کبھی بھی دوسرے کی جیب پہ نظر مت, اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ لوگ اپنی آمدن آپ کو بتاتے ہوئے گھبرائیں نہیں. سمجھ رہے ہو؟ یہ اللہ نے میرے ساتھ ایک معاملہ کیا ہے کہ بڑے بڑے سیٹھ آتے ہیں, حالانکہ بعض دفعہ تو مولانا صاحب کو آمدن بتاتے ہوئے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چندہ نہ مانگ لیں, وہ بےچارے اپنے لیے نہیں تو مدرسے کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں نا. میرے ساتھ اللہ کا معاملہ ایسا ہے, مجھے لوگ آمدن بتانے میں ہچکچاتے نہیں, آگے بتا رہا تھا اصل میں یہ ہے, اتنا کماتا ہوں روز. ان کو پتا ہوتا ہے انشاءاللہ مولانا صاحب کی ہماری جیب پہ نظر. علماء تو ظاہر ہے کسی کی جیب پہ اپنے لیے تو کرتے نہیں نا, اپنے مدرسے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, مسجد کے لیے کروا دو, تو ہمیں وہ بھی نہیں کرتا میں, کیونکہ ہمارے حضرت نے نا اس معاملے میں ہمیں ایسا بنا دیا. انہوں نے کہا کہ لوگوں کی کو بالکل مایوس کر دو اور لوگوں سے بالکل مایوس ہو جاؤ. چندہ کرنا ہے کھلے عام اعلان, تاکہ جو آدمی کرنا چاہے کر لے بھائی کھلے عام. ابھی ہم نے راشن کے لیے چندہ کیا نا, بتایا تھا بھائی, اب کسی اسپیسیفک کسی خاص آدمی کو میں نے فون نہیں کیا, میرے جان پہچان والوں میں کروڑ پتی تاجر ہیں, ایسے تاجر بھی ہیں کہ آپ کے ہوش اڑا دوں. ان کے میں بتاؤں کہ کتنا کماتے ہیں وہ. ایک تاجر آئے تھے ملنے کے لیے, پوری فیکٹری چلا رہے ہیں وہ. انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب میرا ناشتہ اسپین سے آتا ہے. سمجھ رہے ہو, اسپین کا پنیر اچھا ہے, پنیر کہاں سے منگواتا ہوں. وہ آئے تھے میرے پاس کہ یار کوئی رشتہ بتا دیں. میں نے کہا میں تو رشتے کراتا نہیں بھائی, صحیح ہے نا. تو اب ان سے گپ شپ ہو گئی, تو میں نے کہا ویسے بائی دا وے کس قسم کا؟ انہوں نے کہا اس قسم کا. انہوں نے کہا میرے پاس اللہ کا دیا پیسہ بہت, تو غریب لڑکی میرے ساتھ چل نہیں سکتی. ایسی ہو کہ میں جب موڈ ہوتا ہوں تو سوئٹزرلینڈ چلا جاتا ہوں, فلاں جگہ چلا جاتا ہوں. پھر انہوں نے اپنے اثاثے بتائے, میں نے کہا یہ تو ہٹو بچوں ہو گیا. اور جوان آدمی 30 سال کی عمر میں اتنا پیسہ, تو میں نے کہا یار میں آپ سے زیادہ مالدار ہوں. ہم تو اللہ کا شکر ہے, احساس کمتری تو اللہ کا فضل ہے, کبھی الحمدللہ مبتلا ہوئے ہی نہیں. کبھی کسی کو دیکھ کے میرے ذہن میں ابے اللہ نے اتنا پیسہ دے دیا, یار طارق صاحب یہ کیا ہے یار, یہ کیا ہو رہا ہے. لوگ یہ سوچتے ہیں نا, اپنی چیزیں پھر آدمی کو عجیب سی لگتی ہے نا. ہم نے ایسا خاندانی کام کیا, کوئی پیسے کی شو مارے تو فوراً ایک جواب دیتا ہوں. میں نے کہا بیویاں کتنی ہیں؟ ایک. میں نے کہا یہاں سے پیسہ ہے, سوئٹزرلینڈ اسپین سے تمہارا پنیر آ رہا ہے, شہد سوئٹزرلینڈ سے آ رہا ہے, بیویاں کتنی ہیں؟ ایک. تو وہ کہتے ہیں آپ کی. میں نے کہا 3. کہتے ہیں صاحب
ہم پیسہ ہوگے بھی کیا ہیں غریب. کیا میں نے کہا دیکھو ناشتہ کیا پنیر اسپین سے کھا لو یا ادھر سے دکان سے خرید کے کیا فرق ہوگا؟ کیا ٹیسٹ میں کتنا فرق ہو جائے گا بھائی؟ ہے پنیر ہی ہے نا. گھی کھا لو وہاں کا کھا لو, ہماری بھینس زیادہ اچھی ہے بھائی. تو کھانا کتنا کھا لے گا؟ تو آج کل تو اللہ نے غریب کو بھی سب کچھ دیا ہوا ہے کھانے کے لیے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ جہاز میں بیٹھ کے وہاں چلے گئے. میں نے کہا کیا تو ہمیں بھی جب جانا ہوتا ہے جہاز میں چلے جاتے ہیں, نہیں تو ٹرین میں چلے جائیں گے, نہیں تو آدمی بس میں چلا جائے. کیا ہے یہ؟ تو خیر اب دیکھو کیا ہوگا ان کے ساتھ, اللہ ہی بہتر جانے. تو بتاتے ہوئے لوگ مجھے الحمدللہ ان کو ڈر نہیں لگتا. تو ہم نے چندے کا بھی جب اعلان کیا نا, جو راشن کے لیے, ایک یوٹیوب پہ اعلان چلا دیا. کسی خاص فرد کو میں نے نہیں کہا کہ بھائی آپ نے کہا تھا کہ آپ کا ناشتہ اسپین سے آتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو ہمارے محلے میں 3 گھرانے ہیں جن کو راشن کی شدید ضرورت ہے. اسپین سے جب آپ ناشتہ منگوا سکتے ہو تو 3 گھروں میں راشن نہیں ڈال سکتے؟ وہ راشن تو 3 کے بجائے 300 میں ڈال دے گا, 300 گھروں میں, لیکن بولے گا مفتی صاحب کو پیسے بتا کے مجھ سے بہت بڑی غلطی. اب محلے میں جو بھی غریب ہوگا کس کے کھاتے میں ڈالا جائے گا؟ اور جب نہیں دوں گا تو تانے کس کے دیے جائیں گے؟ اسپین کے ناشتے کے. اسپین سے پنیر. ایک تاجر میرے پاس آئے, مجھے بتانے لگے, دوستی ہے ان سے, گپ شپ ہے, بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک چیز نکالی جیب سے, یہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تھیں ان کے پاس, یہ میں نے یہ سوئٹزرلینڈ سے خریدا ہے. پھر مجھے انہوں نے اپنا موبائل نکال کے, ارے یہ میں نے پتہ نہیں یو ایس اے سے خریدا ہے, اس طرح کا نا. پھر بادام نکالے, یہ بادام میں نے پتہ نہیں ایران سے منگوائے تھے. پھر بتایا, یہ اپنا سوٹ کیس کھولا انہوں نے تو چیزیں دکھا رہے تھے, یہ میں نے فلاں جگہ سے, یہ میں نے فلاں جگہ سے. میں نے مونگ پھلی نکالی, کہہ رہے ہیں یہ میں نے کہا فلسطین سے. میں نے کہا یہ کہاں سے؟ میں نے کہا فلسطین سے منگوائی. کہہ رہے خیریت؟ میں نے کہا بھائی آپ جب سوئٹزرلینڈ سے اور فلانے سے اور ڈمکانے سے کیا مطلب کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی مونگ پھلی بازار سے خریدو, توڑ کے کھاؤ, وہی ہے, چاہے سوئٹزرلینڈ سے ہے یا کہیں سے بھی ہے. تو ایسا یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی زیادہ شو مارا کرے نا, وہ تو بےچارے نیک آدمی تھے, شو نہیں مار رہے تھے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, کوئی بھی زیادہ شو مارا کرے تو پیچھے نہ رہا کرو. بولو بھائی اللہ کا دیا ہمارے پاس آپ سے زیادہ ہے, بہت ہے اللہ کا دیا. اور اپنے آپ کو ایسا بنا دو کہ کوئی اپنی آمدن بتاتے ہوئے گھبرائے نہیں کہ یہ کمبخت کہیں پیسے نہ مانگ لے. سمجھ رہے ہو؟ لوگ نہیں بتاتے, اسی وجہ سے نہیں بتاتے. لوگوں کو پتا ہے مانگے گا پیسے, یہ کل اس کو ضرورت پڑے گی سب سے پہلے مجھے فون کرے گا یہ. تو ایسا بنا دو کہ بھائی ہمیں جو اللہ نے دیا, اقنا بما فی یدیک تکن اغنی الناس. حدیث میں آتا ہے جو اللہ نے تمہیں جتنا دے دیا اس پہ قناعت کرو, سمجھو میرے لیے یہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. آپ نے فرمایا تم سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے, کچھ نہ ہو کے بھی سب سے زیادہ دولت مند بن جاؤ گے, سب سے زیادہ مالدار کہلاؤ گے, طبیعت میں غنا ایسا پیدا ہو جائے گا. تو بھائی دل کو 2 محبتوں سے پاک کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ ایک پیسے, ہاں جو جائز عزت ہے جو آپ کو ملنی چاہیے وہ نہ ملے پھر غم ہونا, یہ انسان کی فطرت. بھائی دفتر میں کام آپ نے کیا, آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا, دوسرا امپلائی جو ہے نا اس نے اپنے کھاتے میں ڈال کے عزت لے لی, تو پھر آپ کو غصہ آنا یہ کیا ہے؟ یہ ٹھیک ہے؟ بہادری کے جوہر ایک آدمی دکھا رہا ہے میدان جنگ میں, دوسرا اور تمغہ امتیاز کسی دوسرے کو مل رہا ہے, اس کو غصہ آئے گا, یہ نیچرل ہے, یہ غلط نہیں ہے. غلط یہ ہے کہ جوہر اس نے دکھائے اور کیش آپ کروا رہے ہو, اس کا حق بھی آپ لے رہے ہو. اور آج کل یہ چیز ہو رہی ہے مارکیٹ میں, تو قناعت نہیں ہے. عزت میں بھی قناعت کی ضرورت ہے بھائی, جتنی عزت اللہ نے دے دی بس یہ اللہ کی طرف سے. بھکاری پن بن کے جو عزتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ عزت پائیدار نہیں ہوتی, وہ جاندار عزت نہیں ہوتی. تو 2 محبتوں سے دل کو پاک کرنا ہے, مال کی محبت اور جا کی. اب محبت سے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ تو ہم نے اہمیت بتائی نا. طریقہ یہ ہے کہ جس چیز سے ہوس ہے نا اسی کو خرچ کرنا شروع کر دو. دیکھو علماء کہتے ہیں جس سے آپ کو حسد ہوتا ہے نا, حسد جلتا ہے نا دل اس کی تعریف سے. ارے کسی سے جیلسی ہے, آپ اس کے پاس دولت دیکھ کے کیا ہو رہے ہو؟ جل رہے ہو. اس کی تعریف سنی نہیں جاتی آپ سے, تو آپ اسی کی تعریف کرنا شروع کر دو لوگوں کے سامنے. اپوزٹ چلو, اگینسٹ چلو, تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے دل میں وہ نفرت کے جذبات ختم ہو جائیں گے.
سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ایک آدمی کو ڈر لگتا ہے اندھیرے سے، تو اس کا حل کیا ہے کہ اندھیرے میں نہ جائے؟ اس کا حل ہے کہ اندھیرے میں جائے. ہمارے بچپن میں ہمارے پڑوس میں ہمارے ایک رشتے دار تھے، وہ گائے جب آتی تھی نا تو وہ خود ذبح کرتے تھے، تو بچے دیکھ کے ڈر جاتے تھے. تو ایک دن ان کا بچہ کہا ابو گائے ذبح ہو رہی ہے، انہوں نے بچے کو لا کے نا گائے کے گردن پہ بٹھا دیا. وہ جو چیخیں نکلی ہے بچے کی، انہوں نے کہا یہیں بیٹھے گا، اور کاٹا اسی کے سامنے. انہوں نے کہا اگر ابھی سے اس کو یہ نہیں ہے تو یہ تو ممی ڈیڈی بن جائے گا. بچہ بلی سے ڈر رہا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ بلی اٹھا کے اس کی گود میں رکھ دو. بیوی چوہے سے ڈر رہی ہے، جو کہ ڈرتی ہیں، چوہا اٹھا کے اس کی گود میں رکھ دو. پھر حالات کے ذمہ دار آپ. پھر بلی چوہے سے اتنا نہیں ڈرے گی جتنا آپ بیوی سے ڈرو گے، یعنی بیوی چوہے سے اتنا نہیں ڈرے گی جتنا آپ کس سے ڈرو گے؟ بیوی سے ڈر لگے گا آپ. تو ڈر کا علاج ہی یہی ہے کہ اس کے اگینسٹ چلا جائے. نبی نے فرمایا کہ جو بزدل ہے نا اس کو جہاد میں دگنا ثواب ملتا ہے جہاد کرنے میں. یعنی بزدلوں کو بھی ترغیب دی ہے کہ اگر تمہارے اندر لڑنے میں ڈر لگتا ہے تو آپ نے ان کو حوصلہ دیا کہ تم لڑو گے، تمہیں بہادر سے دگنا ثواب ملے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو بھائی جس چیز کی محبت ہے اس کے اگینسٹ چلنا شروع. تو پیسے کی محبت ہے، دل چاہتا ہے ہر وقت روکڑا جیب میں رہے، خرچ کرنا شروع کر دو. دیکھا 5-5 ہزار کی گڈی، یار بینک میں پیسے آئے، اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آئے، یار زبردست ہو گیا بھائی، 3 لاکھ اس دفعہ، اگلی دفعہ بھی 4 لاکھ، اگلی دفعہ 6 لاکھ. ہاں بھائی اٹھا کے 3 لاکھ اٹھا کے کسی کو پکڑا دو. لے یار، ہر وقت دماغ میں یہی خناس بھرا ہوا ہے، اتنے پیسے آ گئے، اتنا پروفٹ ہو گیا، اتنا ہو گیا، اٹھا کے کیا کرو؟ لوگوں میں بانٹ. لے لو یار دفعہ کو، جاؤ. ایسے کی کاغذ ہے نا، کیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے کھانے کو، آئندہ بھی دے گا. ایسے بانٹو، ورنہ نہیں نکلی. یہ بیانات سننے سے نہیں نکلتی، یاد رکھو. مال کی محبت بیانات سننے سے نہیں نکلتی، کچھ بھی ہو جائے. جاہ کی محبت بیانات سننے سے نہیں نکل. اور یاد رکھو یہ پیسے کی محبت اگر ابھی نہیں نکالی نا، بڑھاپا بہت سے بھی زیادہ گندا گزرے گا. کیونکہ نبی نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، جس نے جوانی میں دولت کی محبت نہیں نکالی تو اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ بڑھاپے میں یہ پیسے کی لالچ کم ہو جائے گی. لوگ کہتے ہیں جب بوڑھے ہو جائیں گے اب کرنے کو کچھ رہے گا نہیں اور قبر بالکل سامنے ہوگی تو ہمارے دل میں پیسے کی لالچ ہی نہیں ہوگی. نا 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 نا، نبی نے فرمایا یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنتان، انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے 2 چیزوں کی ہوس بڑھتی ہے. جوان ہوتی ہے اور پاورفل ہو جائے گی پیسے کی محبت. جوانی میں پلاٹ خریدنے میں جو مزہ آتا ہے، بڑھاپے میں جو پلاٹوں کے بزنس میں مزہ آئے گا وہ جوانی میں نہیں آئے گا. بڑھاپے میں ذاتی رہنے کے لیے مکان خریدنے میں جو مزہ آئے گا وہ جوانی میں نہیں. حالانکہ اب تو قبر میں جانا ہے. تو اس خوش فہمی میں نہ رہو میرے بھائی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ بہترین صدقہ کون سا ہے؟ ادھر حدیث سنیں. ٹائم کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کس میں؟ 9 بجنے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا بہترین صدقہ بولو بھائی کون سا؟ تو آپ نے فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے تأمل الغنا وتخشى الفقر. کیا عجیب کہ تمہیں یہ امید ہو کہ اگر صدقہ ابھی نہیں کیا تو اس پیسے سے مزید پیسہ بنا لوں گا. دیکھو وہ پیسہ جس سے آپ کو یہ امید ہو کہ مزید پیسہ بنا سکتا ہوں، اس پیسے سے زیادہ محبت ہوتی ہے نا. وہ پیسہ جو پڑا ہوا ہے آپ کو پتا ہے کھا پی کے کیا ہو جائے گا، ختم تو ہونا ہی ہے، تو چلو اس میں سے کچھ فلاں کو دے دو، بیوہ کو دے دو، فلاں کو دے دو. دونوں میں کون سے پیسے سے محبت زیادہ ہوتی ہے؟ دوسرے والے سے، پہلے والے سے؟ بولو نا، پہلے والے سے. کیونکہ یہ پیسہ تو آپ کو پتا ہے ویسے ہی ختم ہو جائے گا کھا پی کے، بزنس تو کرنا نہیں ہے. تو تھوڑا سا یار پڑوسیوں کو بھی دے دو یار، اس میں سے تھوڑا سا فلاں کو بھی دے دو. صحیح ہے نا؟ 4 پراٹھے کھانے تھے 3 کھا لو، 1 کسی اور کو کھلا دو. ایک پیسہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ کو غنا کی امید کی یہ مجھے مالدار بنا دے گا. اور دوسری بات، ایک پیسہ وہ ہے جس میں آپ کو پتا ہے کہ خرچ کروں گا، انویسٹ کروں گا تو اور پیسے والا ہو جاؤں گا، انویسٹ نہیں کروں گا تو غریب نہیں ہوں گا، کم از کم اتنا ہی رہوں گا. ایک یہ پیسہ ہے. دوسرا پیسہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے انویسٹ کیا تو اور مالدار، نہیں کیا تو غریب. اس پیسے سے محبت تو اور زیادہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟
تو آپ نے فرمایا جو پیسہ اس کنڈیشن میں تمہارے پاس ہو کہ تأمل الغنا، تمہیں امید ہے کہ نہیں کیا تو اور پیسہ آ جائے گا، کر دیا تو اس سے بھی بدتر حالت ہو جائے گی، فرمایا اس پیسے میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ نہ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بھائی، کیونکہ یہ جب روکڑا خرچ کرو گے تو دل سے پیسے کی محبت نکلے گی۔ اللہ نے قرآن مجید میں جو صدقات و خیرات کی ترغیب دی ہے نا، اس ترغیب کا مقصد صرف غریبوں کو پیٹ بھرنا نہیں ہے، اس کا مقصد قرآن مجید نے ایک یہ بھی بتایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، سورہ آل عمران میں اپنے دل سے پیسے کی محبت نکالنے کے لیے، ان کو بھی خوشخبری دے دیں اجر عظیم کی۔ تو پیسہ خرچ کرنے کا مقصد صرف دوسرے سے مدد نہیں ہوتی، بلکہ اپنے دل سے دولت کی محبت نکالنا بھی ہوتا ہے۔ کیا کریں بھائی، کیسے سمجھائیں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب دیکھیں، پتہ نہیں، دیکھتے ہیں آپ لوگ اس ہفتے کتنے فنڈر بنتے ہیں، دیکھتے ہیں اب اس ہفتے آپ کی سخاوت۔ آواز میری صاف آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اب دیکھتے ہیں کیا رپورٹیں آتی ہیں۔ آج جناب حاتم تائی قبر سے نکل کے کھڑا ہو گیا۔ مفتی صاحب کے بیان میں ایک صاحب آئے ہوئے تھے، 1 کروڑ کا چیک انہوں نے اپنے غریب بھائی کو دے دیا اور دکان بنا کے دے دی، چل یار تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ریڑھی لگا رہا ہے، یہ طارق روڈ کی ایک دکان میں نے تیرے نام کی، جا کما۔ حاتم تائی قبر سے اٹھ کے آ جائے گا، کیا خیال ہے؟ تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ، امید ہے اس ہفتے اس قسم کی رپورٹیں آنا، بولو بھائی، شروع ہو جائیں گے۔ 1 کروڑ زیادہ ہو گئی میرا خیال ہے زیادہ ہو گیا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ خرچ کر کے پھر رونا نہ شروع کر دیں، اگر رونے کا خطرہ ہے نا تو پھر نہ کریں۔ جتنا اللہ نے توکل دیا ہے اتنا کہ اللہ سے شکایت نہ ہو کہ اللہ ہم نے تو اتنا کیا اور تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا، پھر یہ غلط ہے۔ وہ صدقہ جس کے بعد ندامت ہو اس سے بہتر ہے کہ نہ کرتا، تاکہ ندامت نیکی کر کے، اگر ندامت ہو رہی ہے تو اس نیکی سے نیکی نہ کرنا زیادہ بہتر۔ لیکن میرے بھائی کچھ سخاوت کا مظاہرہ کیا کرو تاکہ دل سے دنیا کی محبت نکلے۔ اور اللہ کا عجیب قانون ہے کہ جو کھلاتا ہے آمدن میں برکت بھی اسی کی ہوتی ہے، جتنا کھلاؤ گے نا غریب نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، فرمایا صدقے نے کبھی کسی کے مال میں کمی نہیں کی ہے، کبھی ہوا ہی نہیں ایسا تاریخ میں کہ صدقہ کرنے سے غریب بن گیا ہو۔ آپ نے اس نیت سے نہیں کرنا کہ صدقہ کیا تو غریب نہیں بنوں گا، آپ نے تو اللہ کے لیے کرنا ہے۔ تو دل سے میرے بھائی پیسے کی محبت کیا کرو، نکالو۔ اور جاہ کی محبت بھی ہر جگہ۔ جاہ کی ایک علامت پتہ ہے کیا؟ زیادہ بولنا۔ جو آدمی ہر محفل میں بولتا ہے نا، اس کا مطلب ہے اس کو اپنی ٹانگ ہر جگہ اونچی کرنے کا شوق ہے۔ اس لیے صوفیہ کرام کے ہاں اس کا بڑا اہتمام، خاموشی سکھائی جاتی تھی۔ جب تک لوگ آپ سے کچھ سننا نہیں چاہ رہے آپ چپ کر کے محفل میں کیا کریں، بیٹھے رہیں۔ ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے، محفل لگی ہوئی ہوتی ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے لوگ بیٹھے ہوئے، ایک درمیان میں ایک آدمی بار بار بولے جا رہا ہوتا ہے، وہ یہ شو کرنے کے لیے کہ میں بھی اس مجلس میں موجود ہوں۔ بھائی چپ کر کے بیٹھے رہو، جب بڑے بیٹھے ہوئے ہیں تو تمہیں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے زیادہ بولنا، ہر محفل میں بولنا، بے وقت بولنا، کوئی آپ سے مشورہ لے نہیں رہا بلا وجہ اس کو جا کے مشورہ دینا، یہ بھی حب جاہ کی علامت ہے۔ اس کی علامت ہے آپ کے دل میں بڑا بننے کا ہوس ہے۔ جب پوچھا جائے، دیکھو ہمارے یہاں نا ڈاکٹروں کا ایک گروپ ہے، یہ تو ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں نا، ہر فیلڈ میں ڈاکٹروں کا ایک پینل ہے، آپ نے کوئی مشورہ لینا ہے تو جو سینئر جو ڈاکٹر ہوتے ہیں نا وہ سینئر کو بولنے دیتے ہیں، بھئی یہ سینئر ہے ان کو بولنے دو۔ اگر وہاں کوئی جونیئر پہلے بول رہا ہے سینئر سے پہلے، بے شک صحیح بول رہا ہو، اس کا مطلب اس کو بولو نا شوق ہے۔ بھائی جب سب بیٹھے ہوئے ہیں تو سینئر کو پہلے بولنے دو نا، اس کی بات پہ کوئی اشکال ہوگا تو پھر آپ، یا آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ بھی۔ ہمارے ہاں علماء میں کیا ہوتا ہے، جب مجلس تحقیق ہوتی ہے نا علماء کی، تو ہم بالکل چپ بیٹھے ہوتے ہیں۔ 1 گھنٹے کی مجلس میں ہم کیا ہوتے ہیں؟ چپ۔ بڑے بول رہے ہوتے ہیں، بڑا جب کہتا ہے نا کہ ہاں جی آپ بھی کچھ فرمائیے، کچھ آپ بھی لکھ کے لائے ہیں، تو وہ جب کہتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پڑھنا شروع کرتے ہیں، جی یہ لکھا ہے کتاب میں، فلاں کتاب کا یہ حوالہ۔ لیکن جو اناڑی لوگ ہم نے دیکھے ہیں نا، جن کو تربیت نہیں ہوتی، وہ کیا ہوتا ہے کہ بڑا بیٹھا ہوا ہے اور چھوٹا پہلے بول رہا، اور پھر بولتا بھی نہیں، لڑتا ہے، پھر اپنی بات کو کیا کرتا ہے؟
منواتا ہے, ٹھونستا ہے. صحیح ہے نا. لڑائی گھروں میں بھی یہی ہے, باپ بیٹھا ہوا ہے, بول کون رہا ہے؟ بیٹا زیادہ بول رہا ہے, باپ چپ بیٹھا ہوا ہے. اس کا مطلب بیٹے کو باپ بننے کا شوق ہے. یہ اللہ کی تقدیر پر اس کو اعتراض ہے کہ اللہ پہلے مجھے پیدا ہونا تھا, میرے ابا پہلے پیدا کیوں ہو گئے؟ مجلس لگی ہوئی ہے, ماں خاموش ہے, اس کے بولے بغیر بیٹی کیا کر رہی ہے؟ بولتی چلی جا رہی ہے. اس کا مطلب بیٹی اللہ کی تقدیر پہ راضی نہیں ہے, وہ اللہ سے بزبان حال کہہ رہی ہے اے اللہ مجھے پہلے پیدا ہونا چاہیے تھا, میری اماں کو تو نے مجھ سے پہلے پیدا کیوں کیا؟ ارے خاندانی لوگوں کی علامتیں ہوتی ہیں یہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمارے دل کو جاہ کی محبت اور پیسے کی محبت سے پاک کرے. اور اس کا چھوٹا سا ایک عمل بھی بتا دیتا ہوں. صوفیہ کرام نا خانقاہوں میں ایک ذکر کرواتے ہیں, اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے, لیکن وہ آپ خود سے نہ کریں, کسی شیخ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق قائم کر کے اس سے سیکھیں. وہ میں نے 27ویں رات کو جو ختم قرآن تھا نا اس میں بھی بتایا تھا, ایک ذکر بتایا جاتا ہے لا الہ الا اللہ. رات کو باوضو ہو کے قبلہ رخ آلتی پالتی مار کے 4 زانو انسان بیٹھے قبلے کی طرف, اور کیا کرے لا الہ میں گردن کو یہاں لے کر گئے, لا الہ میں کیا کیا گردن کو یہاں, اور یہ تصور کرنا ہے دل سے اللہ کے علاوہ سب کچھ نکل رہا ہے. بار بار جائے گا نا اکاؤنٹ میں اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں, اتنے ہو گئے, اب اس بزنس میں اور اضافہ ہو تو کیا ہو گئے ڈبل. تو دل میں کیا کرنا ہے لا الہ, اس پیسے کو اکاؤنٹ سے کیا کرو, دل کے اکاؤنٹ سے نکالو اس کو, بولو وہاں ہے یہ دل میں نہیں ہونے چاہیے. لا الہ ہر چیز نکالی, کوئی مردار کی محبت ہے, عشق مجازی ہے, وہ بھی لا الہ کے بعد کیا کیا الا اللہ میں گردن واپس لے کر آئے اور زور سے زر پہ ضرب ماری, ایک چوٹ ماری الا اللہ, زور سے نا الا اللہ. اس میں کیا ہے صرف کون ہے اللہ. اس ذکر کا بڑا فائدہ ہوتا ہے, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے, لہذا اس کو سنت سمجھنا بدعت ہے. یہ ایک صوفیہ کرام نے نا ایک ٹریننگ کروائی ہے, ایک پریکٹس کروائی ہے بطور علاج کے, تو علاج کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن خود سے یہ کام نہ کریں, کسی سے اصلاحی تعلق ہے وہ بتاتے ہیں. تو اس ذکر کا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ رات کو بیٹھ کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ہمارے حضرت تو بہت زیادہ کیا کرتے تھے, اور پھر شعر بھی پڑھا کرتے تھے کہ وہ کیا ہے, شعر بھی ذہن سے نکل گیا, وہ کیا ہے بھائی, ویرانی دل نہ ویرانی دل کیوں کرنا بنے, اٹھ کر پچھلی راتوں میں کچھ تیر لگائے جاتے ہیں. اللہ کی محبت کے تیر جب دل میں لگائے جاتے ہیں تو دل کی ویرانی کیوں نہیں ختم ہوگی بھائی؟ اجڑا ہوا دل اللہ کی محبت سے آباد ہو جائے گا. تو یہ فیصلہ کریں دل سے 2 محبتیں کیا کرنی ہے, نکالنی. اور کیسے نکلے گی بولو بھائی؟ روکھڑا نکالا, اکاؤنٹ میں دیکھے اتنے پیسے پڑے ہوئے, خوش ہو رہا ہے نا, 3 کروڑ آ گئے, بہت ہو گئے یار, 3 کروڑ آ گئے, 50 کروڑ اگلی دفعہ دوبارہ آئیں گے. چیک بنایا 1 کروڑ کا, زیادہ ہو گیا نا, بار بار اس کا تذکرہ 3 کروڑ 2 کروڑ, یار 1 کروڑ کا چیک بنا, اب سوچنا ہے کس کو دینے, دے دو یار, جان چھڑائی, کچھ نہیں ہوتا, ختم ہونے سے قبر میں جائیں گے تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے نا. تو ایسے کیا کر, پھر دیکھتے ہیں اگلے ہفتے کون بیان میں آتا ہے اور کون نہیں آتا. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.